है जिसको समझना हमेशा से मुश्किल रहा है जवाब खुदा की ज़ात। क्यों मुश्किल है ये? इस वजह से कि उसको हम देख नहीं सकते, उसे हम मिल नहीं सकते, उसकी आवाज़ हम सुन नहीं सकते, और साथ में हम ये नहीं समझ पाते कि दुनिया में चीज़ें जिस तरह से बनती हैं वो उसी तरह से है या उसके अलावा कोई और सिस्टम है। दुनिया में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं टाइम और स्पेस में, और वो टाइम और स्पेस से बाहर है। तो टाइम और स्पेस से बाहर रह करके वो कैसे वजूद में है। तो हमेशा से ये मुश्किल रहा खुदा की ज़ात को समझना। अब जब सबसे मुश्किल रहा है और उसे समझना है, तो जो ही लोग समझने की कोशिश करते हैं तो रास्ते से भटक जाते हैं। बहुत बड़ा तबका इंसानों का हर ज़माने में आज ज़्यादा रहा है, वो कहते हैं हम मानते ही नहीं हैं। उनको आप कहेंगे अथीस्ट, उनको आप कहेंगे एग्नोस्टिक, उनको आप कहेंगे जो भी कहें, वो हमेशा रहे हैं क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं। हम उनकी नीयत पर शक तो नहीं करेंगे, लेकिन सूरत हाल उनकी यही है। और जो समझने की कोशिश करते करते फिर कभी कुछ कहते हैं वो एक है, कुछ कहते हैं दो है, कुछ कहते हैं करोड़ों है, कुछ कहते हैं हज़ारों है। ठीक है ना, बहुत अच्छा। लेकिन हमें इस वक्त वो बहस नहीं उठानी है। मुझे जो गुफ्तगू इस वक्त जहन में आई वो आपसे आपके साथ जोड़ खाएगी, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। जब खुदा को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमारे पास हल क्या है? जवाब, वो खुदा अपना तारुफ कराते हुए कहता है कि तुम अपनी बॉडी पर गौर करो तो मैं तुम्हें समझ में आ जाऊंगा। तुम अपनी बॉडी पर गौर करो, मैं तुम्हें समझ में आ जाऊंगा। वो अल्लाह ताला कुरान करीम में कहते हैं, अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, तुम अपनी बॉडी पर गौर करो ना, मैंने क्या क्या तुम्हारे साथ मामला किया है। और दूसरे अल्लाह ताला फरमाते हैं वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे जिस्म में मेरी कुदरत की निशानियाँ मौजूद हैं, तुम समझते क्यों नहीं। तीसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं सनूरीहिम आयातना फिल आफाक वफ़ी अनफुसिहिम, मैं कायनात के चप्पे चप्पे पर तो दिखाऊंगा अपनी कुदरत की निशानियाँ, उससे ज़्यादा तुम्हारे अंदर दिखाऊंगा। ये जो हमारे अंदर हैं, इस हमारे अंदर को अगर हम समझना चाहें तो उसमें सबसे बेहतरीन अंदाज में आप समझ सकते हैं, क्योंकि एनाटॉमी आप ही पढ़ते। सही है, एनाटॉमी आपका सब्जेक्ट, उस जहन में रख करके पढ़ेंगे तो बेख्तियार कहेंगे कोई ना कोई तो है जो जिसने ये सारा बनाया और जो सारा सिस्टम चला रहा है। जिस टॉपिक को भी आप पढ़ेंगे, आप हार्ट की थ्योरियां पढ़ें, ब्रेन की थ्योरियां पढ़ें, आई की थ्योरियां पढ़ें, नर्व की सिस्टम पढ़ें, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ें, ठीक है, ये तो किडनी के सिस्टम को पढ़ें, जिसको भी आप पढ़ेंगे, जितनी डिटेल में जाएंगे, सिर्फ खुदा के तस्वुर को ज़हन में रखकर जब आप पढ़ेंगे तो बेख्तियार आप कहेंगे कोई तो है, कोई तो है जिसने ये बनाया, कोई तो है जिसको चला रहा है। हमारा हार्ट पंपिंग का काम कर रहा है, कोई बैटरी लगी भी नहीं, कोई बैटरी लगी भी नहीं है, ना इसको चार्ज करना पड़ता है, लेकिन सारी जिंदगी पंपिंग हो रही है। ये कहां से चार्ज होता है? सब्जेक्ट ये आपका है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ टच दे रहा हूं ताकि आपका माइंड सेट या तो पहले से होगा या चेंज होगा। क्या आप एनाटॉमी को पढ़ें खुदा की कुदरतों को समझने की नीयत से, तो आप एट ए टाइम दो चीज हो जाएंगी। एक तरफ से आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, एक तरफ से आपको खुदा की मारिफत मिल जाएगी। आप बेख्तियार कहेंगे कितना बड़ा है वो जिसने बताया। दूसरे किसी शोबे में कोई कितना है आगे जाए, लेकिन वो चीज नहीं पढ़ सकते जो आप पढ़ रहे हैं। और उसके बाद फिर लिखने वाले अथीश भी हो सकते हैं, लिखने वाले खुदा को मानने वाले भी हो सकते हैं, लिखने वाले क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, लिखने वाला ओपन माइंड का भी हो सकता है, उसे खुदा का कोई उसके जहन में तस्वुर नहीं है, लेकिन वो डिटेल जब लिखेगा तो आपको एक ऐसी मारिफत की गज़ा मिल जाएगी खुदा को पहचानने की, कि आप जब खुदा को फिर डिस्कस करने लगेंगे तो आप कहेंगे कि साहब हमने जब बॉडी के अंदर विटामिन का सिस्टम पढ़ा, जब हमने कैल्शियम और पोटेशियम के बैलेंस का सिस्टम पढ़ा, तो उसके बाद फिर हम कैसे इनकार कर सकते हैं उसका जिसको हम देखते तो नहीं हैं मगर कदम कदम पर उसकी निशानी मौजूद है। हम तो आम लोगों को जब समझाते हैं तो बहुत निचली सतह पर आकर समझाते हैं। वो निचली सतह क्या है, हम आम लोगों को समझाएंगे कि देखो हर इंसान की बॉडी में किस्म किस्म के सिस्टम हैं, मसलन कम्युनिकेशन सिस्टम है, और हर इंसान उस कम्युनिकेशन सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है। हम रात को सोए हुए हैं,
कमरे में अंधेरा है, कोई आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, हमने किसी को देखा भी नहीं, अंधेरे में मच्छर ने आकर के बदन के किसी जगह पर काटा और दिमाग को पता चल गया। दिमाग को कैसे सिग्नल गया? फिर दिमाग ने उसको चेक किया ये कहाँ पर काटा जा रहा है, तो दिमाग कभी गलती नहीं करेगा, ठीक जगह को उसने चेक किया, वो फलां जगह। उसके बाद उसी नींद में ये दिमाग ऑर्डर करता है और हाथ उसी जगह पर पहुंचता है और उसके बाद फिर आज से हम खुजलाते हैं। ये हर इंसान कर रहा है। तो यही तो है खुदा के वजूद की निशानी। हम बिजली को चमकता हुआ देख रहे हैं, फैन को चलता हुआ देख रहे हैं, ब्लावर काम कर रहा है, एसी काम कर रहा है, एक गर्म हवा फेंक रहा है, एक ठंडी हवा फेंक रहा है, एक जगह खाना पक रहा है, एक जगह प्रेस हो रही है। ये सारा तो हम फौरन समझ जाते हैं कहीं है पावर हाउस जहां से पावर आ रहा है, तभी तो ये सारा है। तो इस लाइट को देख करके हम कहते हैं कहीं पावर हाउस है, वह पावर हाउस हमने देखा है। जनाब वाला कश्ती खुद बनती नहीं, खुद चलती नहीं, गाड़ी खुद बनती नहीं, खुद चलती नहीं, लैपटॉप खुद बनता नहीं, खुद चलता नहीं, आपके हाथों जो मोबाइल हैं वो खुद बना नहीं, खुद चलता नहीं है, कायनात खुद बनी नहीं है, खुद चलती नहीं, कोई इसका बनाने वाला है, कोई इसका चलाने वाला है। और उस चलाने वाले को जब आप डिटेल में के साथ समझना चाहें तो आप एनाटॉमी रखनी पड़े। मैं सच कहता हूँ, जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे इस तस्वुर के साथ, एक तरफ से हमारा सब्जेक्ट है, हमें ये पढ़ना ही पढ़ना है, कल को हमें एग्जाम देना है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको खुदा की मार्फत, तो आपका एनाटॉमी पढ़ना बेहतरीन इबादत होगा। आप एक एक चीज पर आप एक घंटा लगाएंगे किसी चीज को समझने के लिए, यह घंटा अपनी इबादत में गुजारा, क्योंकि आप खुदा अल्लाह की मार्फत हासिल कर रहे हैं। और आप एक ऐसी कैटेगरी में पहुंच जाएंगे जिस कैटेगरी में पहुंचने का आपका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो क्या कैटेगरी है? अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा असल तारुफ उन लोगों को है जो जिनके पास इल्म है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, मैं मुझसे डरते हैं वो बंदे जिनके पास इल्म है। इल्म से बड़ा कौन सा इल्म है? तो इल्म से बड़ा एक इल्म यही है जिस इल्म के जरिए से हम खुदा की मारिफत हासिल कर सकें, जिस इल्म के जरिए से हम खुदा की कुदरत को समझें, जिस इल्म के जरिए से हम खुदा की ताकत को समझें, जिस इल्म के जरिए से हम खुदा की कारीगरी को समझें। और हम इल्म को पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ें, मैं इसकी मिसाल बताता हूँ। जेम्स अपने ज़माने में एस्ट्रोनॉमी का सबसे टॉप स्कॉलर था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, ठीक है। सर जेम्स एस्ट्रोनॉमी का सबसे टॉप स्कॉलर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, एस्ट्रोनॉमी का हेड था, डिपार्टमेंट का हेड था। इससे एक आदमी ने मुलाकात की, वो मुसलमान थे। इस आदमी ने मुझसे पूछा, सर आप खुदा को मानते हो? उसने कहा इस वक्त बात नहीं करूँगा, मैं इस वक्त इबादत के लिए जा रहा हूँ, शाम को मुझसे मिलना। शाम को चला गया ये आदमी। उसने पूछा क्या पूछ रहे थे तुम? कहने का आप खुदा को मानते हो? क्या लगा खुदा को मानने न मानने की बात बाद में करेंगे, पहले मैं तुम्हें एक लेसन दूंगा, तो सुनो, पहले मैं तुम्हारी क्लास लेता हूँ। 1 घंटे तक वो एस्ट्रोनॉमी बोलता रहा, सोलर सिस्टम, सोलर के सारा निज़ाम, फिर सारा सिस्टम 1 घंटे तक। 1 घंटे तक बोलने के बाद कहा कितना बड़ा है वो जिसने ये सारा निज़ाम बनाया, उसी को मैं मानता हूँ, वही है अल्लाह। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने माइंड सेट को ठीक रखने के लिए जब एनाटॉमी पढ़ेंगे, और हमारे यहाँ जो पहले ज़माने में जो हकीम पढ़ते थे उसको कहते थे तिब यानी हिकमत, उसमें ये चैप्टर होता था, उसको कहते थे तशरीहुल आज़ा, और आपके यहाँ उसको कहते थे एनाटॉमी। जानवरों की एनाटॉमी पढ़ाई जाती है वेटरनरी साइंस में, और इंसानों की एनाटॉमी पढ़ाई जाती है आपके मेडिकल साइंस में। इस एनाटॉमी को पढ़ते हुए आप खुदा की मारिफत हासिल करें, और जब आप देखेंगे फिर अगर कुरान की आयत आपके साथ जुड़ गई, उसके बाद फिर आप एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। क्या कहेंगे आप? यार एक तरफ से हमारी ये रिसर्च है और एक तरफ से हमारा कुरान, और ठीक वही कह रहा है, और ये 1400 साल पहले कह रहा हमारी रिसर्च आज की। मैं इसकी आसान से मिसाल बताता हूँ। हमारे नबी जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तशरीफ लाए, तो मदीना शरीफ में यहूदियों का सबसे बड़ा आदिम, सबसे बड़ा स्कॉलर, उसका नाम था अब्दुल्लाह बिन सलाम। वो हुजूर का इम्तिहान लेने के लिए आया, लेकिन इम्तिहान भी उसको लेना था अच्छी नीयत से, यानी वो ये चाहता था अगर मुझे इनकी बात समझ में आ गई, मेरे सवालों का इससे ही जवाब दे सके, तो मैं इनको तस्लीम करूँगा ये नबी है, और अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सके तो ये अलामत होगी कि नबी नहीं है। तो उसने आकर के कहा मेरे 3 सवाल हैं आपसे। सवाल नंबर 1, मुझे ये बताइए
کہ ماں کے پیٹ میں کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایمبرولوجی کا سوال، لڑکا کیوں بنتا ہے اور لڑکی کیوں بنتی ہے؟ ہمارے نبی کہہ سکتے تھے کہ میں نبی ہوں، میرا کام یہ نہیں ہے، نہ میں نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے، نہ میڈیکل سائنس بولنے کے لیے میں آیا ہوں، نہ ایمبرولوجی ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں علم الجنین، بچہ بنتا کیسے ہے؟ کہ مرد کی باڈی سے سیمن آئے گا، عورت کی باڈی سے ایگ آئے گا، پھر دونوں آپس میں ملیں گے، پھر فرٹیلائز ہوگا، پھر وہ اوری میں بننے لگے گا، پھر سیٹ اپ 9 مہینے میں بچہ باہر آئے گا۔ اور جب اوری میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو IVF آج کل ہوتا ہے، وہ آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے، نہیں تو آگے پڑھیں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر آپ لوگ علماء سے پوچھیں گے بتاؤ جی IVF کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، اور IVF کے بیس پر جو بچہ آئے گا وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا، وہ آدھا علماء کے ہاتھ میں ہے اس کا فیصلہ کرنا، لیکن سوال آپ کی طرف سے آئے گا۔ تو خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ صاحب دیکھو میں نبی ہوں، میرا کام یہ نہیں ہے کہ لڑکا کیوں بنتا ہے تو لڑکی کیوں بنتی ہے۔ کبھی لڑکا بنتا ہے، اللہ کو مخلوق میل کی بھی ضرورت ہے، فیمیل، اللہ کے نبی نے انکار نہیں کیا جواب دینے سے، اور اگر جواب دیتے اور غلط جواب دیتے تو آج ہم سب لوگ کہتے ہیں نبی نے غلط جواب دیا۔ اچھا، اگر صحیح جواب دیتے مگر دیتے آج کے ٹرموں میں تو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، ظاہر ہے ٹرمنالوجی کا زمانہ تھا نہیں۔ اب اگر اس زمانے کے ٹرم میں جواب دیں گے تو آج فٹ ہو جانا چاہیے، تو دیکھیں کتنا کمال ہوا۔ یہ علامت ہے نبی کے سچے ہونے کی۔ کروموزوم کی تھیوری آپ نے خوب پڑھی ہوگی، YX اور XX سے ساری تھیوری آپ کے ذہنوں میں، YS اور XX کے نتیجے میں کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے، وہ آپ لوگ اچھی طرح سے جان چکے ہوں گے اور آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سبجیکٹ آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے، لیکن ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس لیے تاکہ ہم حدیث کو سمجھیں، تاکہ قرآن کو سمجھیں، ہمارا اتنا اس کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے، مگر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے کیونکہ میڈیکل آپ کا سبجیکٹ ہے۔ تو خیر، اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر آگے جا پہنچ جاتا ہے، یعنی Y تو لڑکا بنتا ہے، اور عورت کا نطفہ آگے آ جاتا ہے اور مرد کے نطفے کے ساتھ ٹچ کرتا ہے یعنی X تو لڑکی بن جاتی ہے۔ وہ بات آج کہی جا، آج آپ کی تھیوری پچھلے 50 سال کی محنت کے بعد یہی ہے جو نبی نے اس زمانے میں بیان فرمائی، اور اس ٹرم میں بیان فرمائی، ان لفظوں میں بیان فرمائی کہ وہ اس وقت میں سمجھ میں انہوں نے کہا جی مرد کا نطفہ طاقتور ہوتا ہے تو لڑکا بنتا ہے، عورت کا نطفہ طاقت ہوتا ہے تو لڑکی بنتی ہے۔ سادہ لفظوں میں بتایا، سادہ لفظوں میں بتایا، اگر عورت کا نطفہ اسٹرانگ ہوگا اور مرد کا کمزور ہے تو لڑکی بن جائے گی، اور مرد کا نطفہ اسٹرانگ ہوگا عورت کا کمزور ہوگا تو لڑکا بن جائے گا۔ انہوں نے یہ سمجھا ہاں ٹھیک ہے، یہی تو ہے تھیوری کہ اگر یہ جو نطفہ اگر Y آگے چلا گیا تو آگے X سے ٹکرائے گا تو لڑکا بنے گا، اور وہاں سے اگر X آ گیا اور یہاں X سے ٹکرائے گا تو لڑکی بنے گی۔ یہی تو ہے تھیوری۔ میں نے اس کو سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی، اس لیے نہیں کہ مجھے میڈیکل والوں کو بتانا تھا، اس لیے کہ اگر مجھے کبھی ریفرنس دینا پڑے گا، چنانچہ میں نے کنفرم کرا میڈیکل کے استادوں سے جو آپ کے پروفیسر ہیں کہ میں نے ایسا سمجھا، میں صحیح سمجھا یا نہیں، اگر کہیں مجھے کریکشن کرنی تو کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے کھانے میں کسی کے اندر مکھی گر جائے تو اس کو اور ڈبو دو۔ پھر آگے فرمایا اس کے ایک پر میں بیماری ہے دوسرے پر میں شفا ہے، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، ہم نے پڑھی بھی ہے پڑھائی بھی ہے۔ اب اس کے ایک پر میں بیماری ہے ایک پر میں شفا، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں آ کر کے یہ میڈیکل کا کیس بن گیا۔ اب جب ریسرچ ہوئی، ملیشیا یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی، جدہ میں ریسرچ ہوئی، ریاض یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی، یورپ کے کسی جگہ وہ مجھے معلوم نہیں کہاں جگہ، 3 جگہ کا مجھے علم ہے کہ وہاں ریسرچ ہوئی تو کلیئر ہو گیا کہ مکھی کے ایک پر کے نیچے وائرس ہے اور دوسرے پر کے نیچے اینٹی وائرس ہے۔ یہ بات ہماری نبی 14 سال پہلے کہی۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ آپ اپنے میڈیکل کے ذریعے سے اپنے اللہ کو سمجھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، اور وہ 2 طریقے سے، ایک طرف سے انیٹری کو پڑھیں اور خدا کی قدرت کو مانیں، تو آپ ایتھیزم کا شکار نہیں ہوں گے۔ پھر آپ کسی کا ورگ لانے کے دیکھو ہیں، آپ کہیں گے میں تم تو سوچ بھی نہیں سکتے جو ڈیل میں نے پڑھی ہے، میں نے نرو سسٹم کا سارا سسٹم پڑھا، میں نے ہڈیوں کا سارا نظام پڑھا ہے، میں نے برین کا سارا نظام پڑھا ہے، میں نے آنکھوں کا سارا نظام پڑھا ہے، میں نے سننے کا سارا سسٹم سمجھا اور پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں بے اختیار ہو کر کہتا ہوں کوئی تو ہے جس نے یہ سارا بنا، اتنا سارا خود ہی کیسے بنے گا؟ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کائنات بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، مگر بڑی خود ہی ہے۔ خود کیسے بن سکتی ہے؟ دنیا بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، کتنی بڑی ہے؟ جتنا ہم سوچ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑی۔ آپ ریسرچ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آج
यूनिवर्स कितनी बड़ी है इसको समझने के लिए आज कौन सा मीटर लगाते हैं, ये आप नेट पर देखेंगे आपको मिल जाएगा। मगर मैं अगर आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा जो पहले बोला जाता था, तो मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि एक ऐसा रॉकेट जो एक सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर तेज उड़ेगा, तो 4 अरब साल तक जब वो उड़ता रहेगा तो कायनात का एक राउंड है। कितनी बड़ी कायनात होगी? बहुत बड़ी, हमारे दिमाग से भी बाहर। इतनी बड़ी कायनात में लाइफ सपोर्ट सिस्टम सिर्फ जमीन था। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए क्या चाहिए? हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, खास किस्म की हीटिंग, पानी, गज़ाएं, मौसम, ये सब कुछ, और मिनरल्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए तो लाइफ चलेगी। ये और कहीं नहीं है। कोई तो है ना जिसने सिर्फ जमीन पर ये सारा निजाम रखा है, कोई तो है जो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ला करके उसके जरिए से फिर पानी बना रहा है, फिर वो पानी वाटर साइकिलिंग के जरिए से हम तक पहुँच रहा है। कोई तो है वो जिसको चला रहा है। तो मैं इस दुनिया के बनाने वाले का तारुफ करा रहा हूँ। ये सब कुछ कह करके अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये तुम्हारा रब है। नानु खलकनाकुम, मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुम सोचो ना ज़रा कि माँ के रहम में क्या होता है। मर्द की बॉडी से एक लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड भी मेरा बनाया हुआ है। उस लिक्विड में क्या क्या होना चाहिए तुम्हें मालूम नहीं, वो मैं भी जानता हूँ और मैं उसका बैलेंस रखता हूँ। फिर उस लिक्विड को ट्रांसफर करने के लिए, डिलीवर करने के लिए मैंने एक टेस्ट रखा है। वो टेस्ट रखा है ताकि तुम उसको बोझ न समझो, ये करना पड़ेगा, परेशानी है। उसमें टेस्ट मैंने रखा तो तुमको वो करने में मुश्किल नहीं होगी। और उधर से औरत के बॉडी के अंदर में एक एग तैयार करता हूँ, उस एग को औरत तक पहुँचाने का एक पूरा सिस्टम मैंने रखा है। और उसके बाद दोनों बातें जब दोनों चीज़ें जमा हो जाती हैं तो कैसे बनने लगता है। फिर सेटअप बाई सेटअप ये तैयार होता है। सिर्फ 9 महीने के अंदर वो हड्डियाँ बनती हैं, 9 महीने के अंदर सारा नर्वस सिस्टम बनता है, 9 महीने के अंदर ये सारा। और न बाहर से कहीं सप्लाई हो रही है, न स्पेयर पार्ट बाहर से जा रहे हैं, न अंदर कोई फैक्ट्री है जहाँ एक एक चीज़ बंद करके फिट की जा रही हो, न अंदर से कहीं नाखून बन रहे हो तो उसको लगाए जा रहे हैं, न वहाँ से कहीं बाल है तो जहाँ आंखों के लगाए जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ 9 महीने के अंदर ये सारा होता है। कोई तो है, बस वही है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं ही हूँ। अफराई तुम तुम गौर नहीं करते, तुम क्या करते हो? ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी बॉडी के अंदर सेमन पैदा हुआ, फिर तुम वहाँ पहुँचाते हो। तुम तखलूकुन अम नहनुल खालिकून, तुम पैदा कर रहे हो माँ के पेट में या मैं बनाता हूँ। नहनु खलकनाकुम, मैंने तुम्हें पैदा किया। तुम्हारी शक्ल मैंने सबकी अलग अलग बनाई, किसी की शक्ल किसी के साथ नहीं मिलती है। सबके नाकें हैं, सबके नाक की शेप अलग अलग, सबके होंठ हैं, हर एक के होंठों की शेप अलग अलग है। सब चलते हैं, चलने की रफ्तार सबकी अलग है। हत्ता कि पहले ज़माने में समझ में नहीं आता था, आज समझना आसान है। सबकी आवाज़ें भी अलग अलग हैं। और आज बहुत दफ़ा आपको फ़ोन आएगा, आप आवाज़ से पहचान लेते हैं ये कौन है, क्योंकि आपके पास नंबर सेव नहीं था, लेकिन आप आवाज़ से पहचान लेते हैं ये कौन है। तो आवाज़ें भी सबकी अलग अलग हैं। जनाब वाला साहब लोग चलते हैं, सबकी गर्दनें देखिए, सबकी गर्दनों की शेप अलग अलग, सब पाँव फैला कर, सबके फिंगर्स अलग अलग हैं। और आपको कैसे बताएंगे? आपको आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। दुनिया में किसी इंसान की आँख दूसरे इंसान से मिलती है? नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। आपकी आँख बस आपकी और किसी की नहीं। आपका डीएनए सिर्फ आपका और किसी का नहीं। आपके डीएनए में कोई दूसरा नहीं आ सकता है। तो कोई तो है ये सारा। बस अल्लाह का तारुफ नंबर 1 बज़रिया एनेटमी। तो आप खुदा के मुनकिर नहीं बनेंगे, खुदा की ज़ात के बारे में डाउट नहीं होगा, खुदा के बारे में शक नहीं होगा। आप कहीं किसी एथिज़्म के शिकार नहीं होंगे, आप किसी एग्नोस्टिसिज्म का शिकार नहीं होंगे। चैप्टर नंबर 1 जो मुझे जहन में आया मुझे ये बयान करूँगा। मैं ये सोचते सोचते आया मैं क्या कहूँगा। मेडिकल के तलबा से मुझे बात करनी है, हालांकि आज़रात का वक्त है, शायद उनको पढ़ना होगा, चाहे उनको खाना होगा, लेकिन मुझे शॉर्ट में अगर बात करनी है तो एक टॉपिक मुझे ये जहन में आया। कैसे जहन में आया? हालांकि ये प्लान के साथ नहीं आया जहन में। तो एक बात तो मैंने ये कही, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 उसका मैंने थोड़ा सा इशारा किया। आप एक मिशन बनाओ कि मेडिकल के जरिए से जो चीज़ साबित हो रही है, हमारे अल्लाह और हमारे नबी ने पहले से वो बात कहाँ कही है, फिर वो और ये कैसे दोनों जोड़ रहे हैं। मसलन हमारे नबी ने कहा खतना करो। आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि खतना करने के फायदे क्या क्या है, तो आप बेख्तियार होकर कहेंगे यार ये वो चीज़ है जो हमारे नबी ने 14,000 पहले कही और आज का मेडिकल वही क्या है। मैं इसको और वादे करूंगा। बेंगलोर में मेडिकल के कैंसर की कॉन्फ्रेंस थी, कैंसर की कॉन्फ्रेंस थी मेडिकल वहाँ बेंगलोर में। उसमें हड्डियों का कैंसर, ब्रेन का कैंसर, स्टमक का कैंसर, फलां का कैंसर, तमाम कैंसर, सेमिनार कैंसर ही पर है।
تو اس پہ ایک لیڈی پیپر پڑھ رہی ہے، عورتوں کے رحم میں کینسر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کلیئر کٹ لکھا، عورتوں کے رحم میں کینسر تب ہوتا ہے جب اس کے ہسبینڈ کا ختنہ نہ ہوا۔ لہذا میں ریکمنڈ کرتی ہوں کہ مردوں سے کہیں وہ ختنہ کریں تو ان کی بیویوں کے رحم میں کینسر نہیں ہوگا، کیونکہ مردوں کا ختنہ جب نہیں ہوتا ہے تو اس سے انفیکشن ہوتا ہے۔ ادھر سے وہ لوگ پیشاب کرنے کے بعد پانی یوز نہیں کرتے، یہ تو صرف اسلام میں ہے کہ آپ پانی استعمال، جب آپ استنجا کریں، جب آپ پیشاب کریں گے تو پانی ضرور استعمال کریں، یہ صرف اسلام میں۔ دنیا کی کوئی قوم پیشاب کرنے کے بعد پانی استعمال نہیں کرتی ہے، صرف ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے جب آپ پیشاب کریں گے تو پانی استعمال کریں۔ تو یہ تو ختنہ کرایا، پھر پیشاب کرنے کے بعد پھر پانی استعمال کرایا، اب وہاں پر کوئی وائرس نہیں رہے گا۔ لیکن جب ختنہ بھی نہیں ہوگا اور دن میں 10 مرتبہ پیشاب کریں گے، 5 مرتبہ پیشاب کریں گے، 4 مرتبہ پیشاب کریں گے، پیشاب کے قطرے وہیں رہیں گے، اور وہاں کیا کیا ہوگا وہی ڈیلیور ہوگا۔ پھر جب پرائیویٹ تعلقات ہوں گے اپنی بیوی کے ساتھ، تو پیپر نمبر 1۔ پیپر نمبر 2، دوسرے نے پرائیویٹ پارٹس پر کینسر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو غیر مسلم ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب مردوں کا ختنہ نہیں ہوتا ہے تو کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، لہذا میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ مردوں کو ختنہ کیا جانا چاہیے۔ ایک بھی مسلمان سیمینار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیڈی اوری کا کینسر اور ڈسکس کرتے کرتے کہتی ہے میں ریکمنڈ کرتی ہوں مردوں کو کینسر ختنہ کرنا چاہیے، اور ایک مرد جو ہے وہ کینسر پر بات کرتے کرتے کہتا ہے مردوں کو کینسر ختنہ کرنا چاہیے۔ اب آپ جب لکھیں گے تو ہمارا میڈیکل وہ کہہ رہا ہے جو ہماری نبی نے 14 سال پہلے کہا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نوٹ بک بنائیں اور اس میں آپ دیکھیں آپ کا میڈیکل کیا کہتا ہے، اور ہمارے نبی نے اگر وہی بات 14 سال پہلے کہی تو کہیے ہمارے نبی کے سچے ہونے کی ایک ثبوت یہ۔ اور جب آپ آج ہی سے بنائیں گے تو آپ کے پاس ایک ایسا مواد جمع ہوگا کہ نہ جانے کتنے لوگوں کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے گا، اور اپنے نبی کو پہچاننے کا ان کو ذریعہ بنے گا۔ میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں ایک مثال دے کر کے۔ جدہ میں کانفرنس تھی، ڈاکٹر کسمور کا نام آپ نے سنا ہوگا، نہیں تو آپ بھی پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے، امراولوجی کا امام مانا جاتا ہے ڈاکٹر کسمور جدہ کانفرنس میں اعلان کر کے کہتا ہے مسلمانوں میں آپ کے قرآن کو ماننے والا نہیں ہوں، لیکن آپ کے قرآن میں امراولوجی کے متعلق جو کچھ کہا ہے ہماری 50 سال کی ریسرچ اتنی ہے، اس سے آگے نہیں۔ آپ کے قرآن نے کہا ہے پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اچانک وہ مومنٹ کرنے لگتا ہے، 9 مہینے میں پوری باڈی بنتی ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو یہی ہے۔ لہذا آپ کیا کریں گے اپنی اس میڈیکل کے پڑھنے کے دوران؟ میں یہ ریسرچ کو سامنے رکھ کر کے، میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں اسلام قبول کرنے والوں کے واقعات ہیں پچھلے 15-20 سال کی۔ اس میں ایک شخص سے پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں ہوئے؟ یہ انگریز ہے، یورپین ہے، اس نے کہا ہینڈ واشنگ کی وجہ سے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہینڈ واشنگ کی وجہ سے کیوں مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا جب کووڈ آ گیا اور ڈاکٹروں کی طرف سے ہدایت آئی وہ ہینڈ واشنگ کرو، ماسک لگاؤ، ڈسٹینسنگ کرو، تو میں اپنے کولیگ سے کہتا تھا جو میرے کمرے میں رہتا تھا مسلمان تھا، تم ہینڈ واشنگ نہیں کرتے ہو، تمہارے وجہ سے یہاں کمرے میں کووڈ آ جائے گا۔ وہ کہتا تھا ہم تو کرتے ہیں پہلے سے۔ میں پہلے میرے کب کرتے ہو؟ اس نے کہا ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ ہم جب بھی استنجا کریں گے، واش روم جائیں گے تو ہم ضرور ہینڈ واشنگ کرتے ہیں۔ ہم کھانا کھانے سے پہلے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے کہا۔ جو اس نے نبی کا لفظ سنا اس نے کہا کون نبی ہے؟ وہ کہا ہے میں بھی اسے ملوں گا۔ انہوں نے کہا وہ نبی آج نہیں، وہ تو پہلے تھے، وہ تو گزر چکے۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے تو میں کیسے سمجھوں گا؟ اس نے ایک کتاب لائی، وہ کتاب بھی بڑی عجیب تھی۔ کتاب لکھی، لکھنے والے کا نام ہے خالد لطیف گابا، ٹھیک ہے، لکھنے والے کا نام ہے خالد لطیف گابا۔ یہ اس سے پہلے کپور لال گابا تھا اور کیمبرج میں پڑھتے تھے۔ تو کپور لال گابا، اس نے سیرت پڑھی، پھر وہ مسلمان ہو گیا، اس کا نام خالد لطیف گابا رکھا گیا۔ اس نے کتاب لکھی پرافٹ آف ڈیزرٹ۔ تو پرافٹ آف ڈیزرٹ اس کو مل گئی۔ اس نے جب کتاب پڑھی ہے تب دیکھ رہا ہے ہینڈ واشنگ کہاں لکھی ہے۔ اس پہ لکھا وضو کا بیان، غسل کا بیان، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا بیان۔ اس نے کہا تو ہینڈ واشنگ تو ہے، ہاتھ دھونے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جب اس نے پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو کہتا ہے محمد ایز اے ینگ بوائے کتنا اچھا، محمد ایز اے ہسبینڈ کتنا اچھا، میں محمد ایز اے ٹریڈر کتنا اچھا، محمد ایز اے رولر کتنا اچھا۔
اور یہ کہتے کہتے پھر مسلمان ہو گیا. پہلے وہ جان فلر تھا, آج وہ عبداللہ ہے اور شکاگو میں رہتا. بس ٹاپک میرا ختم ہو گیا یہ والا. نمبر 3, آپ نے کتنی دعائیں کی ہوں گی اور آپ کے ماں باپ نے کتنی دعائیں کی ہوں گی اور آپ نے کتنے خواب دیکھے ہوں گے اور کتنی کوششیں ہوئی ہوں گی, اس کے بعد آپ کا سلیکشن میڈیکل میں ہوا. صحیح ہے؟ کتنی دعائیں کی ہوں گی آپ نے, کس طرح سے راتوں کو جاگ رہے ہوں گے, اور جب آپ نے نیٹ کا امتحان دیا ہوگا اور کیسی محنتیں ہوئی ہوں گی اور وہ امتحان کی دور میں کیسے تڑپتے ہوں گے اور آپ کے ماں باپ کیسے خواب دیکھتے ہوں گے, وہ سب جب آپ سوچیں گے تو آپ کی نیند اڑ جائے گی کہ میں نے کیا 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 ہے. اور اس طرح سے وہ آپ کا خواب پورا ہو گیا اور آپ میڈیکل میں سلیکٹ ہو گئے. آئندہ آپ ایک بہت معزز کرسی پر بیٹھنے والے ہیں ایز اے ڈاکٹر. ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ سے ڈاکٹر کا احترام رہا ہے اور رہنا بھی چاہیے. جس خدا نے آپ کے خواب پورے کر دیے, آپ کو اس خدا کے ساتھ وفا کرنی چاہیے, یہ بے وفائی کرنی چاہیے. بس وہ وفا کیا ہوگی, بس آپ وہی سمجھنا ہے. آپ اس وقت جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں. اس جوانی کی زندگی میں بگڑنے کے بڑے خطرے رہتے ہیں, خصوصاً آج کے زمانے میں. آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے, آپ کے نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے, آپ کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. آپ جو چاہیں سو دیکھ سکتے ہیں, آپ کو ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. آپ اپنے کمرے میں اپنے سر کے اوپر رضائی لے کر کے لائٹ آف کر کے پھر جو چاہیں سو دیکھ سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں آپ کی جوانی. تو کیا ہو کرنا چاہیے جناب, میں اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دوں گا. آج کے جوان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ اپنی جوانی کو داغدار بنا رہا ہے یا بے داغ رکھنے میں کامیاب ہو رہا ہے. ڈرگس آپ کا پیچھا کر رہا ہے, غلط افیئرس آپ کے پیچھے کر رہے ہیں. جوانی کی زندگی میں بڑے مزے آتے ہیں کسی کا عاشق بننے اور کسی کا معشوق بننے میں. جوانی کی زندگی میں بڑا خوش ہو اچھا لگتا ہے, کوئی مجھ کو کہے گا میں تجھ پر فدا, تیرے بغیر میں جی نہیں سکتا. اور آپ کو بھی مزہ آئے گا کسی کو کہنے میں تیرے لیے تارے توڑ کے کھلاؤں گا. یہ سب لفظی جملے ہیں, سب دھوکے ہیں. کوئی کسی کے لیے مرتا نہیں, کوئی کسی لیے تارے توڑ کر نہیں لاتا ہے. یہ سب جملے ہوتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں کیریکٹر برباد ہو جاتا ہے. اسی کالج میں, جس کالج میں اس وقت ہیں, اسی کالج میں آپ ہی کی طرح سے ایک نوجوان لڑکا جب میڈیکل پڑھنے کے لیے آیا تھا, اس نے مجھ سے کہا تھا میں اس ارادے سے جا رہا ہوں کہ میری کلاس میں کتنی فیمیل ہوں گی میں کبھی ان کو دیکھوں گا نہیں, کسی سے بات نہیں کروں گا, اور اس حال میں واپس آؤں گا کہ میرے بیچ کے کسی لیڈی ڈاکٹر لڑکی کا نام مجھے بھی یاد نہیں ہوگا, شکل بھی یاد نہیں ہوگی. اس وقت سری نگر کے بڑے ڈاکٹروں میں سے وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بیچ کی کسی لڑکی کا نام بھی یاد نہیں, کسی کی شکل بھی یاد نہیں, کسی کالج میں پڑھ کر گئے. یہی آپ کے لیے, آپ کامیاب ہو جاؤ اپنی جوانی کو بے داغ رکھنے میں, تو جب آپ واپس جائیں گے تو آپ فخر کے ساتھ اپنے ماں باپ کا کہیں ایک طرح سے میں ڈاکٹر بن کر کے آیا اور ایک طرح سے میں اپنی کیریکٹر کو بالکل صاف, کوئی داغ نہیں. اور اس کے لیے آپ کو اپنے آپ سے لڑنا ہوگا اور بہت اپنے آپ کو دبانا ہوگا. لیکن یہ نہیں ہو سکے گا تب تک جب تک آپ اپنے ماحول کو چینج نہیں کریں گے. اور وہ ماحول کے چینج کرنے کے معنی کیا ہے کہ آپ کسی ایسے ماحول میں بھی وقت گزاریں جس ماحول میں بتایا جاتا ہو کہ پاک دامن ہونا کسے کہتے ہیں, نامحرم کو ٹچ کرنا کتنا جرم ہے ہمارے مذہب کے اعتبار سے. اور جب آپ کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے گی پھر آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے, ورنہ نہیں بچا سکیں. ارادہ تو کر لیں گے اور وقتی طور پر طے بھی کر لیں گے, لیکن 2 دن کے بعد آپ کا ارادہ ٹوٹ جائے گا اور آپ وہ غلطی ہو سکتی ہے جس غلطی کی بنا پر آپ بعد میں پوری زندگی پچھتائیں گے کیا ہوا ہے اس کو. مطلب میں اگر اپنی مثال بتاتا ہوں تو مجھے اپنی جب میں نیا بالغ ہوا تھا تو اس وقت کیا غلطیاں ہوئی ہیں, آج جب ان کو سوچتا ہوں تو بہت شرمندگی ہوتی ہے. اور اگر کسی غلطی سے میں اس وقت بچ گیا ہوں تو آج جب اس کا خیال آتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار اس دن اس غلطی سے بچ گیا. میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, میرے ساتھ 2 لڑکے پڑھتے تھے اور میں حفظ کرتا تھا, قرآن حفظ کرتا تھا. وہ لڑکے کہنے لگے چلو فلم دیکھنے جائیں گے, تو میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. کہنے لگا تو بیوقوف ہے, تو گاؤں کا تجھے پتہ ہی نہیں کچھ, چلو فلم دیکھنے جائیں گے. آخر میں کہتا میرے پاس پیسے کرتے رہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلوں گا, مگر پیسے میرے پاس نہیں. انہوں نے کہا ہم ٹکٹ خریدیں گے, لے گئے مجھے. تو دیوبند کی سرزمین میں قرآن حفظ کر رہا تھا, ابھی نابالغ تھا, تو میں چل پڑا ان کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے. مگر مجھے اندر سے ڈھک ڈھک ہونے لگا, یہاں دھک 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 دھک, تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال میں چلتا رہا. تقریباً مان لیجیے 300-400 قدم میں چلا ہوں گا
तो एक जगह पहुंचा, अचानक मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं वापस मुड़ गया। वो पत्थर मुझे हमेशा याद रहेगा। जब भी मैं देवबंद जाता हूँ और वो पत्थर देखता हूँ तो कहा ये मेरा वो टर्निंग पॉइंट था, यहाँ से मैं वापस मुड़ गया था। और आज भी जब मैं सोचता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में फिल्म कभी नहीं देखी, वो जा रहा था मैं देखने के लिए, वहाँ मुझे बच गया था मैं। आज जब भी मैं सोचता हूँ मैं बच गया, ऐसी खुशी महसूस होती है कि ऐसी खुशी मुझे किसी अच्छे खानों में नहीं हो, किसी चीज़ में नहीं। यकीनन आपको भी ऐसा ही होगा जब आप किसी गलती से बच जाएंगे। जिंदगी भर जब आप उस गलती से बचने का याद करेंगे तो आपको ऐसी खुशी होगी जैसी खुशी आप कहीं नहीं होती। बिल्कुल ऐसे जैसे फर्ज कीजिए आप कोई खाना खाना जा रहे थे, अचानक आप बच गए, बाद में पता चला उस खाने में पॉइजन था। आप जब भी सुनेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी, यार मैं कैसे बच गया उस दिन, जो ने खाया वो तो मर गए। ऐसे ही और अगर मुझसे कोई गलती हुई है और मुझे आज याद आता है तो बेकरारी होती है। मतलब मैंने ट्रेन का सफर किया बगैर टिकट की, और मुझे आज तक याद आता है, अफसोस होता है वो ट्रेन का सफर मैंने बगैर टिकट के क्यों किया था। 1.5 रुपये का टिकट था, कुल देवबंद से मुजफ्फरनगर जाना था, मैंने टिकट नहीं लिया और वो डॉज खेला, और डॉज खेल करके वो जो आया था टिटी, वो यहाँ मारा। आज तक मुझे मेरी जिंदगी में दाग लग गया, क्या साहब मैंने ट्रेन का सफर किया बगैर टिकट के। तो बस ठीक इसी तरह से आप अगर आज अपनी जवानी को बचाने में कामयाब हो गए और कोई दाग लगने नहीं दिया, ड्रग्स, गलत अफेयर्स, डांस देखना, म्यूजिक सुनना, फजूल खर्ची करना, या खुदा न खास्ता ऐसे गंदे सेक्सुअल सीन देखने जो नहीं देखने चाहिए, अगर इनसे आप बचने में कामयाब हो गए तो समझिए कि आप अपनी जवानी को दाग लगने से बचा लें। और ये आसान नहीं, और जब आप उसमें कामयाब हो जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा मेडल मिलेगा, लेकिन वो आपके मेडिकल कॉलेज वालों की तरफ से नहीं, आपके वालिदैन की तरफ से नहीं, वो मेडल आपको मिलेगा जनाब रसूल अकरम जनाब रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन 7 आदमी अर्श के साए के नीचे होंगे, और उन 7 आदमियों में से दूसरे नंबर पर वो जवान अपनी जवानी को बुरे कामों से बचाने में कामयाब हो जाए। बल्कि पहले नंबर पर भी मैं कह सकता हूँ, वो जो हदीस है वो बुखारी में हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 आदमी क़यामत के दिन खास VIP दर्जे में होंगे। VIP दर्जे में क्या सब उनको अल्लाह ताला खूब ऊंचे ओहदे पर बिठाएंगे, अल्लाह अपने साए में, ये सब ये VIPs हैं, और वो नबी नहीं होंगे, नबियों के बाद। उनमें पहले नंबर पर वहाँ लिखा है इमामुल आदिल। इस इमामुल आदिल का तर्जुमा सब लोग करते हैं हुक्मरान, लेकिन आज के हुक्मरान नहीं, वो तो जैसे फारूक आजम थे, वो जैसा हुक्मरान कारण क्या मतलब अर्ज के साथ पहले नंबर पर। लेकिन उसका दूसरा तर्जुमा जो हम करते हैं, कभी असली तर्जुमा तो वो है, दूसरा तर्जुमा जो हम करते हैं वो मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। वो दूसरा तर्जुमा क्या है, ये बॉडी, ये पूरा ये मुल्क है, ये कंट्री है। इस कंट्री का एक स्टेट आंखें हैं जिनका काम जिंदगी भर देखना। इस कंट्री का एक स्टेट ब्रेन है, इसका काम सारी जिंदगी सोचना है। इस कंट्री का एक स्टेट सेक्सुअल पावर है जो सारी जिंदगी इसको यूज करना है। इस कंट्री का एक स्टेट चलना है, सारी जिंदगी इसको चलना है। इस कंट्री के अलग अलग स्टेट हैं और ये कंट्री का हेड है, ये इस कंट्री को चलाएगा। अपनी आंखों का इस्तेमाल करेगा, देखेगा क्या क्या देखेगा, अपने कानों को इस्तेमाल करेगा, क्या क्या सुनेगा, अपनी ज़बान का इस्तेमाल करेगा, क्या क्या बोलेगा, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करेगा, क्या क्या सोचेगा, क्या क्या प्लान बनाएगा। इसी तरह से अपने सेक्सुअल पावर को इस्तेमाल करेगा, कहाँ कहाँ करेगा। ये जिस इंसान ने इस पूरी कंट्री का सिस्टम सही रखा और किसी जगह का इस्तेमाल गलत नहीं किया, ये आदमी पहले नंबर पर होगा जो क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे। बात समझ में आ रही है? मैं इस कंट्री का हेड हूँ, मुझे इस कंट्री को यूज़ करना है। अगर मैं टांगे में इस्तेमाल करूँगा, मैं शराब खाने भी जा सकता हूँ, मस्जिद भी जा सकता हूँ। मुझे खाना है, खुदा न खास्ता मैं गंदी चीज़ भी खा सकता हूँ और सही चीज़ भी खा सकता हूँ। मुझे पीना है, मैं जहाँ जूस पी सकता हूँ, दूध पी सकता हूँ, वाटर पी सकता हूँ, खुदा न खास्ता पीने वाला कुछ और चीज़ भी पी सकता हूँ। ठीक है, तो बस अगर मैंने अपनी बॉडी का गलत इस्तेमाल नहीं किया, अगर मैंने इस बॉडी का गलत यूज़ नहीं किया, इसका मतलब है कि मैं इसका सरबरा, इसका हेड हूँ और इस मुल्क का मैंने सही निज़ाम चलाया। किसी स्टेट का गलत इस्तेमाल मैंने नहीं किया, हर स्टेट को मैंने वैसे चलाया जैसे मुझे चलाना चाहिए था, तो मैं इसका हेड हूँ। इमामुन आदिल का एक तर्जुमा यही है कि मैं इमाम हूँ और अदल के साथ मैंने अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल किया। मैंने किसी बॉडी का गलत इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अदल किया। अदल का मतलब हर एक चीज़ का सही इस्तेमाल कर रहा है, गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो मैंने अदल किया हर एक के साथ, तो मैं क़यामत के अर्श के साए के नीचे वाप हूँ। और अल्लाह के नबी ने अगला फरमाया, रजुलुन, वो जवान,
دعات ہو جس کو آفر کیا، امراتون ایک خوبصورت عورت نے، ذات و جمال و ذات و حسب اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے آفر کیا کسی غلط کام کے لیے، فقال اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں نہیں کر سکتا یہ شخص بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، لیکن یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ شاید جلدی آدمی اپنے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکے گا کہ اگر مجھے اس طرح کے امتحان آ گیا تو میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ اسی لیے اللہ نے اس کے لیے مثال بیان فرمائی قرآن میں، حضرت یوسف علیہ السلام، آپ خود بول رہے ہیں تو نے کر کے دکھایا۔ تو میرے بہت پیارے نوجوان بچوں، آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں ہے، جیسے آپ اچھے ڈاکٹر بنیں گے ایسے آپ کو اچھے کیریکٹر والا انسان بن کر کے سوسائٹی میں آنا ہوگا، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ اپنے ماحول کو اچھا بنائیں گے۔ اور اچھا ماحول بنانے کے لیے مثلا مان لیجیے آپ گانے بھی سنتے ہوں گے، موبائل میں وہ چیزیں بھی دیکھتے ہوں گے، یہ تھے، اس کے بعد آپ کیسے بچ پائیں گے؟ آپ نے آنکھ کے ذریعے سے میسیج اپنی باڈی کو کیا پہنچایا، کان کے ذریعے سے باڈی کو میسیج کیا پہنچایا، جب یہی میسیج آپ پہنچائیں گے اس کے بعد پھر آپ کے اندر ایک آگ ابھرے گی، اس آگ کو آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ نے صحیح میسیج اندر پہنچائی تو اندر سے صحیح آگ ہوگی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسا کریں گے کہ ان علماء میں سے ایک ایک کو بار بار دعوت دیتے رہیں، آپ آئیے، ہم تو اپنے کلاسوں میں لیکچر سنتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو ہم کو کیریکٹر کے لیکچر سنائیے، اخلاق کا لیکچر سنائیے، ہم کو ڈانٹ ڈپٹ کیجیے، ہم کو سمجھائیے، محبتوں کے ساتھ سمجھائیے تاکہ ہم بگڑنے سے بچ جائیں۔ ہم تو نہیں چاہیں گے کہ کل کو ہم واپس جائیں ہمارے والدین کہیں گے بہت اچھا ڈاکٹر بن کر آیا مگر کیریکٹر اس کا خراب ہے، بہت اچھا لڑکا بن کر آیا مگر اس نے تو کوئی کیا، اس نے تو یہ کیا۔ اور ماں باپ نہیں کہیں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کل کو جب آپ کی شادیاں ہوں گی تو آپ کی بیویاں کہیں گی صاحب کہاں سب کچھ ٹھیک ہے مگر آپ کا کیریکٹر تو صحیح نہیں رہا ہے، یا آپ اپنی بیویوں سے کہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر آپ کا کیریکٹر صحیح نہیں رہا ہے، آپ فخر کے ساتھ میرا کیریکٹر بالکل صاف، میں یہ چاہوں گا کہ میری زندگی کا پارٹنر بھی بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اور آپ کو مطالبہ کرنے کا تبھی حق ہوگا جب آپ خود بھی پاک صاف ہوں گے، اور خود پاک صاف رہنے کے لیے بہت لڑنا پڑے گا، بہت لڑنا پڑے گا اپنے آپ سے، کسی اور سے نہیں۔ اور جب آپ لڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم زندہ ہے کہ وفات پا چکے، نام ہے اس شخص کا ڈاکٹر فاروق، مجھے نہیں معلوم زندہ ہے یا وفات پا چکے۔ اس شخص سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں بنے، یہ مسلمان نہیں تھے، ٹھیک، اس کا نام تھا سروپ یا اسی جیسا کوئی اور نام۔ اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں بنے، کہنے لگا رمضان کی وجہ سے۔ اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں بنے، اس نے کہا رمضان کی وجہ سے۔ سوال کرنے والے کا ڈیٹیل بتائیے، کہنے لگا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، میں ہسپتال چلاتا ہوں، میرا پرائیویٹ کلینک ہے، میرے پاس پیشنٹ آتے تھے، اچانک میرے پاس جو مسلمان پیشنٹ آتے تھے میں ان سے کہتا تھا یہ دوائی کھاؤ یہ دوائی کھاؤ، وہ کہتا صاحب ہم نہیں کھا سکتے ہمارا رمضان آ گیا۔ وہ کہتا بھائی کیا ہے یہ رمضان، وہ کہتا ہے جناب ہم کو رمضان میں پورے دن کچھ نہیں کھانا ہوتا ہے۔ میں ان سے کہتا تھا کچھ نہیں کھاؤ گے، انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ پانی بھی نہیں پیو گے، انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ کتنی دیر تک، 12 گھنٹے تک۔ کہاں مر جاؤ گے پانی نہیں پیو گے، اور مر جاؤ گے پانی، کہا کوئی نہیں مرتا آج تک۔ کہا اچھا۔ اب میں پیشنٹ کو لکھتا تھا یہ کھاؤ، وہ کہتا تھا رمضان میں نہیں کھائیں گے، صبح شام کھائیں گے۔ کہنے لگا یہ بار بار جب میں سنتا تھا میں نے سوچا بھائی ان سے پوچھوں گے ہے کیا یہ فاسٹنگ ان کی، تو کہتا ہے میں نے ڈیٹیل معلوم کی۔ پھر میں نے سوچا میں نے میڈیکل پڑھا ہے، فاسٹنگ کے فائدے میں جانتا ہوں، ڈائٹنگ کے فائدے میں جانتا ہوں، لہٰذا میں خود کر کے دیکھتا ہوں لیکن رکھوں گا انہی کی طرح۔ کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا ڈیٹیل مجھے بتاؤ یہ کیا کرنا ہوتا ہے۔ کہنے لگے جو صبح کو 3-4 بجے آپ کھائیں گے، پیٹ بھر کر کے کھائیں گے، دن میں کچھ نہیں کھانا ہے، دن میں کچھ نہیں کھانا ہے۔ اور بولنے والا بہت سمجھدار تھا، اس نے کہا دیکھیے دن میں کچھ نہیں کھانا ہے اور ساتھ میں آپ کو کیا کرنا ہے، کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، آنکھیں کنٹرول رکھنی ہے، زبان میں کنٹرول رکھنا ہے، دماغ کنٹرول میں رکھنا ہے، تو آپ کا صحیح فاسٹنگ ہو جائے گی۔ اور پھر شام کو جب سن سیٹ ہو جائے گا تب آپ کھا سکتے ہیں۔ کہنے لگے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے جب روزہ رکھا تو اس دن میرے پاس جب فیمیل پیشنٹ آئے اور اگر وہ فیمیل پیشنٹ جوان عورت ہوتی تھی تو میں نے اپنے آپ سے کہا آج تمہارا روزہ ہے، غلط انٹینشن کے ساتھ اس کو مت دیکھنا۔ کہنے لگا اچانک میرے دل میں یہ خیال ابھرنے لگا میرا آج روزہ، مجھے غلط انٹینشن کے ساتھ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی وقت میرے ذہن میں آ گیا کہ روزے کے اندر کوئی خاص اثر ہے۔ یہ انٹینشن میرے اندر کیسے پیدا ہو کہ تمہارا روزہ ہے، غلط انٹینشن کے ساتھ آج مت دیکھنا۔ کہنے لگا بس جس دن میں روزہ رکھتا تھا اس دن مجھے یہ خیال آتا تھا، جس دن روزہ نہیں رکھتا تھا بس اسی سے میں سمجھ گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے، میں مسلمان بن گیا۔ پھر وہ ڈاکٹر فاروق کے نام سے تھا، میرے پاس اس کا انٹرویو موجود ہے، مجھے نہیں معلوم آج وہ زندہ ہے یا نہیں، دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچا۔
شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں ہمارے لیے میسج کیا ہے. اس لیے نمبر 1 انٹیمیٹی کے ذریعے سے آپ اپنے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں. نمبر 2 آپ ایک نوٹ بک بنائیں جس میں میڈیکل کی جدید ریسرچ اور اللہ کے نبی کے فیصلے سنائیں. ناخن کاٹنے کے فائدے میڈیکل میں کیا ہیں اور اللہ کے نبی نے کیا کہا. سر نہانے کے فائدے اللہ کے نبی نے کیا, استنجا کرنے کے فائدے اللہ کے نبی نے کیا کہا. ایڈ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایڈ سے بچنے کے لیے پہلا کام ہے ختنہ کرنا, اور دوسرا کیا کام ہے؟ نکاح کر کے اپنی زندگی گزارنا. ہر عورت کے ساتھ تعلقات نہیں جوڑنا ورنہ ایڈز ہوگا. ہمارے نبی نے تو مستقل میڈیکل کا چیپٹر بیان کیا. ہماری کتابوں میں کتاب الطب آتا ہے, بخاری میں کتاب الطب موجود, پورا چیپٹر موجود ہے. حالانکہ ہمارے نبی نے میڈیکل سائنس تو نہیں پڑھی تھی, نہ وہ میڈیکل سائنس بیان کرنے کے لیے آئے تھے. تو ہمارے نبی نے پرہیز کیسے بتایا, کس دوائی سے کس چیز کا علاج کروایا. خیر, تو آپ اور نمبر 3 پر اپنی جوانی کی حفاظت کریں. اور اپنی جوانی کی حفاظت جن چند چیزوں سے کرنی ہے, ان چند چیزوں کی حفاظت تبھی آپ کرنے میں کامیاب ہوں گے جب یہاں سے آپ اپنی اندر ایک انرجی پیدا کریں گے. اور وہ انرجی کیسے پیدا ہوگی؟ آپ نمازوں کی پابندی کریں گے, آپ صبح شام تسبیحات پڑھیں گے, آپ قرآن کی تلاوت کریں گے. اس کے نتیجے میں ایک انرجی پیدا ہوتی ہے, پھر انسان گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہوتا ہے. وہ انرجی سمجھ میں نہیں آتی لیکن پیدا ہوتی ہے. میں اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں گا, جناب اگر آپ کی باڈی میں امیون سسٹم مضبوط ہے تو کووڈ اٹیک نہیں کرے گا, اور اگر آپ کی باڈی میں ایمان کا امیون سسٹم مضبوط ہے تو گناہوں کا کووڈ اٹیک نہیں کرے گا. آپ اپنے ایمان کے امیون سسٹم کو سٹرانگ بنائیں تو جناب والا گناہ کا اٹیک آپ پر نہیں ہوگا. اور جب اٹیک ہوگا تو آپ کا امیون سسٹم اس کو بات ہوگا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے لڑنا ہوگا. آپ کے ماں باپ نہیں پسند کریں گے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن کر آئے مگر اس نے وہ بھی کیا, اس نے یہ بھی کیا, اس نے یہ بھی کیا. نہیں, اس کے مقابلے میں بہت خوش ہوں گے جب وہ کہیں گے ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن کر بھی آیا لیکن ساتھ میں کیریکٹر بالکل صاف. آپ کے دوستوں سے جب پوچھا جائے گا کہ جناب فلاں لڑکے کا رشتہ ہمارے یہاں آیا, وہ آپ کے دوست ہیں, آپ کا کلاس کر دو, آپ کا روم بیٹھا ہے لڑکا, وہ آپ کا دوست آپ کے بارے میں گواہی دے گا. وہ نہیں کہنا چاہیے, یا تو جھوٹ بولے گا, اور سچ بولے گا تو اس کو سچ بولنا چاہیے کہ صاحب میرے ساتھ وہ میرے کمرے میں رہا, روم میں رہے, میں بتا سکتا ہوں کہ میرے اس روم میٹ کا کیریکٹر کتنا اچھا ہے. وہ آپ کے کیریکٹر کی گواہی دے گا. اس وقت آپ مطمئن ہو کر کہیں گے جا آپ ضرور سب کچھ بول دینا جو تم نے میرے اندر دیکھا ہے. وہ تب بول سکیں گے آپ جب آپ کے اندر آپ اپنے اندر اتنا کانفیڈنس. صحیح ہے. بس میں آخری بات ختم کر رہا ہوں. میں نے ارادہ کیا تھا کہ آدھا گھنٹے بات کروں گا, ان سے میں نے کہا تھا یہ آدھا گھنٹے نہیں پون گھنٹہ ہوگا, 2 منٹ کل باقی ہیں 10 بجنے میں. میں آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. ٹھیک, جب آپ میٹرک ایگزام دے رہے تھے تو کتنے ہزار ہوں گے کوئی تعداد معلوم نہیں. ان ہزاروں میں سے آپ چوز ہو گئے تو میٹرک آپ نے پاس کیا. پھر جب آپ نے ٹی ڈی سی اور پی یو سی پاس کیا تو ہزاروں گر گئے اور آپ آگے نکل گئے. پھر جب آپ نے نیٹ کی تیاری کی تو ہزاروں گر گئے اور آپ آگے نکل گئے. تو گیا چھاننی سے نکال کر اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. اور یہ طے اس کے لیے آپ کے ماں باپ کی کتنی دعائیں ہوں گی اور خود آپ کی محنتیں کتنی ہوں گی وہ سب آپ کو معلوم ہوگا. اس کے بعد پھر آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ نہ کہ نافرمان بندہ بننا ہے. اور شکر گزار بندے کے لیے میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا, میں اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر کے آپ کو ناراض نہیں کروں گا, میں اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے آپ کو ناراض نہیں کروں گا. آپ کی مہربانی تو مجھ پر اتنی ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اب کون سی شکایت آپ کریں گے خدا سے, یا اللہ آپ نے فلاں چیز مجھے نہیں دی, سب کچھ تو دے دیا. جوانی بھی دی, مکمل باڈی دی, سلیکشن ہو گیا, انٹیلیجنٹ آپ ہیں تبھی تو آپ سلیکٹ ہو گئے. آپ نے محنت کی, محنت کا پھل نکل آیا, اور ایمان بھی دیا ہے تو ماں باپ بھی دیے ہیں, اور گھر میں سورسز ہیں جس کی وجہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں, اور گھر والے پیسہ بھیج رہے ہوں گے. مجھے معلوم ہے یہاں کے ماں باپ کیا کرتے ہیں, وہ بھوکا رہیں گے لیکن آپ کے لیے پیسہ بھیجیں گے. آپ کی ماں کو شام کو کھانا نہیں کھایا جائے گا, وہ پہلے پوچھے گے گمراہ سے ہوتا ہے کیا کننا سن اوسوا کیا کننا ننا کی ماں کھانا ہی نہ. وہ آپ کی ماں یوں کہتی ہو, وہ کہتی ہو, بلکہ وہ کبھی اپنے شوہر سے لڑتے ہوئے بشن کی ماں کھانا ہے خبر گمراہ شاہ ہے کیا کننا خبر کیا جو تھے وہ یہ ہوتا ہوگا. تو ان کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں. آپ اچھے کریکٹر کے ساتھ واپس جائیں گے, کامیاب بچے بن کر کے جائیں گے, کامیاب ڈاکٹر بن کر کے جائیں گے. میں اپنی بات کہہ چکا.
آئندہ ان علماء سے مطالبہ کرتے رہیے کہ بیچ بیچ میں آتے رہو، اور ہم اسی طرح سے جمع ہوں گے شوق کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک فورم بنائیں جس فورم کے ذریعے سے ہم اچھے کیریکٹر کو ڈیولپ کریں گے، نمازیں قائم کریں، تلاوت کریں، تسبیحات کریں، اور اپنے سبجیکٹ میں خوب محنت کریں، اتنے اچھے قابل ڈاکٹر بنیں، قابل ڈاکٹر، مستقبل آپ کے انتظار میں ہے، آپ کا فیوچر، شائننگ فیوچر آپ کے انتظار میں ہے، ٹھیک؟ اور وہ سارا شائننگ فیوچر تب ہوگا جب آپ خوب محنت کر کے بہت قابل بنیں گے، اور بہت قابل بنیں گے۔ بس میں ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں، آگے مجھے ذہن میں اس وقت، حالانکہ پلان میں نہیں تھا، تو آگے ذہن میں تو سنا دیتا ہوں میں۔ جس کتاب میں یہ واقعہ ہے وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ برطانیہ میں ڈاکٹروں کی ٹیم تیار ہو گئی، برطانیہ کے آکسفورڈ کے میڈیکل کالج میں ڈاکٹروں کی ٹیم تیار ہو گئی۔ پرنسپل صاحب نے کہا کہ آپ لوگ تیار ہو گئے ہیں، اب آپ کو فیلڈ میں جانا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ملک کے پی ایم کو لاؤں گا، اور وہ بھی آپ کو مبارکباد دیں گے، میں ان سے ٹائم لوں گا۔ چنانچہ ٹائم مل گیا، اور اس کے بعد پھر پی ایم صاحب بھی آ گئے۔ یہ 1932-33 اس زمانے کی بات، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں جارج کون سا تھا، جارج پنجم میں ششم میں کون سا پی ایم تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ آگے پی ایم صاحب، یہ جو ڈاکٹر ہے پرنسپل صاحب، یہ کہتا ہے دیکھو زیادہ لمبی بات میں تم سے نہیں کر سکتا، میں تمہیں اپنی بات سناتا ہوں اور بات ختم کروں گا کیونکہ ان کا ٹائم کم ہے۔ کہتا ہے جب میں نیا ڈاکٹر بن کر کے فیلڈ میں آ رہا تھا، تو ابھی پوری طرح فیلڈ میں نہیں آیا تھا، میں رات کو سویا ہوا تھا، تو رات کو 2 بجے کسی نے ٹھک ٹھک کیا، آواز دی، میری آنکھ کھلی، میں نے سوچا رات کا وقت ہے، سردیاں ہیں، کون اٹھے گا؟ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا دیکھو تم ڈاکٹر ہو، ہر وقت تمہارے پاس بیمار آئیں گے، تمہاری ساری زندگی اس طرح گزری ہے، تم پیشنٹوں کا انکار نہیں کرو، اٹھو جلدی سے۔ کہتا میں اٹھا، دروازہ کھولا تو ایک بوڑھی عورت دروازے پر تھی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا میں نے سنا تم ڈاکٹر ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ چل کہ میرا بچہ بیمار ہے، تم چلو اس وقت وہاں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلوں گا۔ کہتا میں لندن کی گلیوں سے چل رہا تھا، برف گر رہی تھی، اسی ٹھنڈ میں اس کے گھر پہنچا، میں نے دیکھا اس کا بچہ تڑپ رہا ہے، بہت سخت اس کو فیور ہے اور وہ کانپ رہا ہے۔ میں نے اس کو اسٹیم دیا، دوائی دی، گرم پانی پلایا اور کیا کیا کیا، تو بہرحال اس کو تھوڑا سا ریلیف ہو گیا، بڑھیا خوش ہو گئی۔ جب میں واپس نہیں کرنے لگا تو بڑھیا نے تھیلا مجھے دیا، اس میں آپ کے لیے گفٹ ہیں، اور دوسرے تھیلے میں ایک لفافہ ہے، اس میں کچھ پیسے ہیں۔ میں نے کہا ماما میں نہیں لوں گا یہ پیسے، میری کوشش یہ ہوگی کہ بچہ ٹھیک ہو جانا چاہیے، میں بار بار آتا رہوں گا تب تک جب تک آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، تو بس گڈ نائٹ، اور کہہ کر نکل گیا، ٹھیک ہے؟ کہتا میں جاتا رہا یہاں تک بچہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ پرنسپل صاحب لڑکوں سے کہہ رہے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی ایسے ہی ڈاکٹر بن کر زندگی گزارنا، یہ کہا اس نے، اور آ کر بیٹھ گیا۔ اب اینکر کو بلانا ہے پی ایم صاحب کو، اینکر نے بلایا نہیں، پی ایم صاحب خود ہی آ گیا اور ڈائس پر آ کر کے کہتا ہے، نہیں ڈائس پر کھڑا ہو گیا، پھر یہاں واپس آ کر کے پہلے اس کو چوما، اس کے ہاتھ کو چوما، اس کے پاؤں کو چوما، پھر ڈائس پر کھڑے ہو کر کہتا ہے 20 سال سے میں اس ڈاکٹر کو ڈھونڈ رہا ہوں، کیونکہ جس لڑکے کا اس نے علاج کیا تھا وہ میں ہی ہوں، وہ جو بڑھیا اس کے پاس گئی تھی وہ میری ماں تھی، اور جو لڑکا بیمار تھا وہ میں ہوں، ٹھیک؟ اور میری ماں نے کہا تو اس ڈاکٹر کو تم ڈھونڈنا، اس ڈاکٹر کو میں 20 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میں پیشکش کروں گا یہ آ کر کے حکومت میں ہیلتھ منسٹر بن جائے۔ اس نے کہا ہیلتھ منسٹر مجھے نہیں چاہیے، میں تو ڈاکٹر ہی رہوں گا بس۔ اس کے بعد کہا یہ کیریکٹر ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کی زندگی کو کامیاب سے کامیاب تر بنائے، آپ کا فیوچر اچھے سے اچھا بنے، آپ اچھے ایمان والے، اچھے کردار والے، اچھے کیریکٹر والے بن کر کے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کریے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ آپ نے کتنے احسانات ہم پر کیے، کتنے احسانات آپ پر ہم نے کیے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے، اگر آپ ہم سے پوچھیں گے میرے بندے بتا کون سی چیز تیری میرے ذمہ باقی رہی، یا اللہ اگر ہم ہم سے پوچھیں گے ہم کچھ نہیں بتا سکیں گے کہ فلاں چیز آپ نے ہم کو نہیں دی۔ یا اللہ اگر ہم سے کہیں گے میں نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، بولنا دیا، ذہانت دی، ڈگریاں دی، کامیاب کیا، ڈاکٹری میں سلیکٹ کرایا، آگے چل کر تم ڈاکٹر بنو گے، ایمان بھی عطا کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، خوشیاں دی، پیسہ دیا، کھانا دیا، بھوکا نہیں رکھا، اب بتاؤ اور کیا چیز تمہیں چاہیے؟ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، سب کچھ آپ نے اللہ دیا۔ اب آپ ہم سے پوچھیں گے کہ تم ویسے بنو جیسے میں چاہتا ہوں، تو ہم ارادہ کرتے ہیں ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے، ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے۔ ڈرگ سے، اسموکنگ سے، ڈرنکنگ سے، غلط افیئر سے، میوزک ڈانس دیکھنے سے، سننے سے، پیسہ غلط خرچ کرنے سے، غلط مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے سے،
یا اللہ ان لوگوں کا لٹریچر پڑھنے سے جو ہمارا ایمان ختم کر دیں، ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کریں گے تو بھی ہم بچ سکیں گے۔ یا اللہ دنیا میں میڈیکل کے نام پر ایتھیسزم بھی آتا ہے، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، انسان کی باڈی پر لکھنے والوں نے لکھا، اس کو پڑھ کر کے کچھ لوگوں کا ایمان بنتا ہے، کچھ لوگ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں، دونوں طرح کے لٹریچر ہیں۔ یا اللہ ہم اس سب کو پڑھیں اور ہمارا ایمان پختہ ہو جانا چاہیے، ہم آپ کو زیادہ پہچاننے والے بنیں، اور یقیناً آپ ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ یہ ہماری باڈی بتا رہی ہے نا کہ کوئی ہے جس نے آپ کو بنایا۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے ایمان کو بھی نہیں کھوئیں گے، اور اپنے کردار کو بھی نہیں کھوئیں گے، اور اپنی صحت کو بھی نہیں کھوئیں گے۔ آپ نے 3 چیزیں عطا کی ہیں، ایمان، کیریکٹر اور صحت، ہم تینوں کی حفاظت کریں گے اور کامیاب زندگی گزاریں گے۔ یا اللہ آپ ہمیں قدم قدم پر آپ ہماری حفاظت فرمائیں، اور ہمارے خواب جو اب تک پورے ہو گئے اس پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آئندہ جو خواب پورے ہونے ہیں وہ خواب بھی ہمارے پورے کر دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام۔ آپ تمام کو سلام کرتا